سارے انسان اپنی جگہ، کسی نے اپنا خدا گائے کو مانا، کسی نے سورج کو مانا، کسی نے ستاروں کو مانا، کسی نے جو ہے وہ پتھروں کو مانا، کسی نے کس کو مانا۔ مصطفیٰ فرماتے لوگو یہ تمہارا خدا نہیں ہے، میرا بھی وہی خدا ہے، تمہارا بھی وہی خدا ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور مجھ محمد کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اس سے بڑا کرم، پہلا کرم انسان، اس سے بڑا کرم مسلمان، اور اس سے بڑا کرم، توجہ سے، اس سے بڑا کرم کہ مسلمان تو بتھیرے ہیں، مسلمان تو بڑے ہیں، لیکن اللہ نے ان مسلمانوں میں بھی چن کر اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ اب اس پر آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اس پر زیادہ شکر کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ایک فرقہ ایسا، توجہ انضمام بھائی، اس لیے کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو علی کا نام سن کر اپنے چہرے پر 12 بجا لیتا ہے، ایک فرقہ ایسا ہے جو صدیق کا نام برداشت نہیں کرتا، ایک فرقہ ایسا ہے جس کے سامنے عمر کا نام لیا جائے تو اس کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جس کے سامنے عثمان کا نام لیا جائے تو چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جس کے سامنے امیر شام کاتب وحی خال المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ذکر کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جو ولیوں کا نام سنتے ہی بگڑ جاتا ہے۔ سنی کتنا مقدر کا دھنی ہے تو کہ رب کی توحید بھی تیرے مقدر میں، مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار بھی تیرے مقدر میں، محمد کے صحابہ کا پیار بھی تیرے مقدر میں، اور محمد کی سہنی آل کا ادب بھی تیرے مقدر میں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ توجہ کر سنی، توجہ، المرء مع من احبا، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ مائک دور کر کے تاکہ آپ آواز سمجھے، بہت خوبصورت چل رہا ہے، بہت اعلیٰ چل رہا ہے ساؤنڈ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ یار کتنے مقدر کے دھنی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ سنی تجھے مبارک ہو، ابو بکر سے تو پیار کرتا ہے، عمر سے تو پیار کرتا ہے، عثمان سے تو پیار کرتا ہے، علی سے تو پیار کرتا ہے، صحابہ سے تو پیار کرتا ہے، اہل بیت سے تو پیار کرتا ہے، غوث جلی سے تو پیار کرتا ہے، مہر علی سے تو پیار کرتا ہے، اور یہ سارے جنتی ہیں، ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج کل تو یہ فتنہ ہے نا، وہ بھی دب گیا، وہ کہتے ہیں نا پروگرام بڑھ گیا مرزے کا، بڑی بک بک کرتا تھا، بڑی بابا کرتا تھا، اب پلمبر وہ ختم ہو گیا، ہم نے الحمدللہ بڑے مرزے کو نہیں چھوڑا۔ یہ چھوٹا کس مرض کی بلا ہے، یہ کہاں سے آگے ہے؟ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چشتیوں کے امام، چشتیوں کے پیشوا، ہماری جان، ہماری جند، اور چشتیوں کے بال بال میں بسنے والی ہستی، انگ انگ میں بسنے والی بستی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی، مزے کی بات، خواجہ عثمان ہارونی، اہل بیت سبحان اللہ، صحابہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ولیوں کے نام، لال شہباز قلندر ان کا نام کیا ہے؟ عثمان ہے۔ داتا صاحب کا نام کیا ہے؟ علی بن عثمان ہے۔ تو یہ صحابہ سے محبت کرنا اولیاء کا طریقہ۔ آپ نے فرمایا کل ہم یہ کھڑکی کھولیں گے، جو ہمیں دیکھ لے گا، جو ہمیں دیکھ لے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آنے والی ہے، پلمبر کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کہ جو ہمیں دیکھ لے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ دو مرید ہیں، ایک خواجہ معین الدین اور ایک آپ کے ایک پیر بھائی بنا۔ لیکن سنو، اگر تم دونوں میں سے کسی نے کسی کو بتایا کہ پیر صاحب کھڑکی کھولیں گے، جو ان کو دیکھے گا جنتی ہے، اگر تم میں سے کسی نے بتایا تو وہ جنتی نہیں، وہ جہنمی ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ پیر بھائی اٹھے خواجہ صاحب کے، مصلی گرایا، نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کل صبح کا انتظار کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب اٹھے، گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، نگر نگر، کریا کریا اعلان کر رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، لوگوں میرا مرشد جنت بانٹ رہا ہے، میرا مرشد جنت تقسیم کر رہا ہے، جس نے جنت جانا ہو کل فجر کی نماز میرے مرشد کے دوارے پر پڑھے، باہر میرے مرشد گرامی کھڑکی کھولیں گے، جو صبح فجر کے بعد میرے مرشد کو دیکھ لے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔
اعلان ہو رہا ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک خواجہ صاحب اعلان کر رہے ہیں. حضرت خواجہ عثمان ہرونی کھڑکی کھولی نا، سامنے ایک نہیں دو نہیں، جب میں غفیر ہے، خواجہ صاحب بھی بیچ میں ہیں، پیر بھائی بھی بیچ میں ہیں. آپ نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد اللہ ان سب کو جنت عطا فرما دے. دعا کر کے واپس آئے، بلایا معین الدین کو، پیر بھائی کو، کہا کل ہم نے کہا تھا کہ یہ کھڑکی کھولیں گے، جو ہمیں دیکھے گا وہ جنتی ہے، جو بتائے گا وہ جہنمی ہے. ہم نے کہا تھا جو دیکھے گا جنتی ہے، جو بتائے گا وہ جہنمی ہے. بتاؤ کس نے بتایا؟ پیر بھائی عرض کرتے حضور آپ نے کل اعلان کیا، کل مجدہ بتایا، کل خوشخبری سنائی، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ صبح آئے میں آپ کو دیکھوں جنتی ہو جاؤں، مجھے تو نہیں پتا. ہاں جی معین الدین حسن بتا تم نے بتایا؟ حضور ہاں میں نے بتایا ہے. کہا تم نے سنا نہیں تھا کہ ہم نے کہا تھا جو دیکھے گا جنتی ہے، جو بتائے گا جہنمی ہے؟ کہا حضور سنا تھا، لیکن میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں تصور آیا، میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اکیلے معین الدین کے جہنم میں جانے سے اگر لاکھوں کا مجمع جنت میں چلا جائے یہ سودا خسارے کا نہیں ہے، فائدے کا سودا ہے. اس وقت آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا معین الدین تیرا نام تو معین الدین ہے لیکن دنیا تجھے غریب نواز کہا کرے گی. آج آپ کا اصل نام علماء کو بھی شاید نہ ہو، الا ماشاءاللہ علماء کو بھی نہ آتا ہو، آپ کا اصل نام حسن ہے. حسن آپ کا اصل نام حسن سنجری، لیکن مشہور کیا ہے؟ معین الدین غریب نواز. میں نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، جو اس کو دیکھے، جس کو یہ دیکھے اللہ اس سے جنتی بنا دیتا ہے، تو پھر علی کو دیکھنے والا جنتی کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟